پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات ملاحظہ کی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے کلام پر غور کرنے والے کے لیے، توبہ کرنے والے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ انسان کے پاس اقتدار ہو، طاقت ہو، حسن ہو، خوبیاں ہوں، یا انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دونوں صورتوں میں لازم یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں مادیت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان کی شکل و صورت یا انسان کا مال و دولت اللہ کے ہاں اس کی وقت اور حیثیت کو کچھ بڑھا نہیں دیتا ہے۔ انسان کے اعمال، اس کی حرکات، اس کا دل، اس کی نیت اور اس کے رویے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قدر و منزلت کا پتہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى لباسکم، اللہ نہ تو تمہاری صورتوں کی جانب دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباسوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی اللہ تمہارے رنگوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ زیر نظر آیت میں جو ہم نے ابھی ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے، اس کو ذکر کرنے سے پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں کئی انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، وہاں پر دو ایسے انبیاء کا بیک وقت ذکر کیا ہے۔ ایک نبی داؤد علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے زمانے بھر کے اوپر حکومت اور فضیلت عطا کی، مال و دولت بھی دیا، اقتدار بھی کیا، قوتیں بھی عطا کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی آواز عطا فرمائی کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ان کی آواز کو سن کے جھوم اٹھتے تھے۔ دوسری جانب سیدنا ایوب علیہ السلام ہیں، جو اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے انتہائی غریب تھے۔ ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبت آئی، بہت لمبے عرصے تک بیماری میں مبتلا رہے، لیکن دونوں کے متعلق اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی، داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ ہم نے ان کو کیسے کمال انداز میں ان کو آزمایا، ایک کو مال و دولت دے کر، دوسرے کو بیماری میں مبتلا کر کے، اور دونوں ہی آزمائش میں نہ صرف یہ کہ پورے اترے بلکہ حق ادا کر دیا۔ کہا نعم العبد، داؤد اپنی جگہ پر کتنا اچھا بندہ ہے، اور ایوب اپنی جگہ پر کتنا اچھا بندہ ہے۔ انہ اواب، بڑی ہی زیادہ اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے، بڑی ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا تھا سلیمان ان کے بیٹے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے۔ اور سلیمان علیہ السلام یہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہواؤں پر اور جانوروں پر، پرندوں پر، ہر چیز کے اوپر ہی اللہ رب العالمین نے ان کو اقتدار دیا تھا۔ جیسا کہ ان کی دعا سورہ سعد میں ہم پڑھیں گے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک دعا اللہ نے ایسی رکھی ہوتی ہے کہ وہ اسے قبول کرنی ہی ہے۔ اللہ نے نبیوں کے لیے یہ بونس پوائنٹ رکھا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، رب اغفر لی، اے اللہ یہ کہ مجھے تو بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے، انک انت الوہاب، اے اللہ عطا تو نے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو ساری دنیا کے اوپر بادشاہت عطا کر دی، ہواؤں پر، پہاڑوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر۔ تو داؤد علیہ السلام ان کے والد ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی الگ سے فضیلت ہے ان کی، جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت عطا کی۔ ان کا ذکر قرآن کے کئی ایک مقامات میں ملتا ہے، چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ نبوت سے پہلے جب طالوت تھے، طالوت بادشاہ، یہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے جالوت کے لشکر پر حملہ کیا۔ جب جالوت کے لشکر پر حملہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں، قَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین کے حکم سے داؤد نے
دشمن کے لشکر کے سب سے بڑے جرنیل جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس داؤد کو اپنی طرف سے حکمتیں اور بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ پھر اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی، اور اس زبور کی آواز میں ان کے لیے حسن رکھ دیا گیا تھا، ان کو لحن داؤدی عطا کیا گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 لہجے اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیے تھے جن میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین ایک مقام پہ یہ بھی فرماتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ جب کبھی داؤد علیہ السلام اپنی آواز میں زبور کی تلاوت کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تلاوت کرو گے۔ تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیحات بیان کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو فیصلہ کرنے کی بڑی اعلیٰ قوت عطا فرمائی تھی۔ پھر ان کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کمائی جو کمایا کرتے تھے، جو اپنے ہاتھ کی کمائی تھی ان کی، یہ وہی کھایا کرتے تھے، یہ کسی اور طریقے سے اپنی انکم نہیں لاتے تھے، بلکہ کما کر محنت کر کے خود کھایا کرتے تھے، اپنا کمایا کرتے تھے، اور اپنی کمائی کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ اس سے یہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو ان کا بڑا بہترین معاملہ رہا۔ 5ویں خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ 6ٹھی خوبی ان کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ رات کے 3 حصے یہ قیام کرتے اور 3 حصے آرام کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو فیصلہ کرنے کی ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ فیصلوں کے دوران میں یہ اپنی اصلاح یوں کیا کرتے تھے۔ سورہ صاد کے اندر ایک واقعہ آئے گا کہ انہوں نے، ایک فرشتے نے ان سے کہا کہ داؤد بڑا اچھا بندہ ہے اگر یہ کامل ہوتا۔ پوچھا کامل کیا ہے؟ کامل یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے جو دن مقرر کر کے بیٹھا ہے کہ جی میں نے ایک دن لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں، بقایا دن میں نے لوگوں کے فیصلے نہیں کرنے، ہونا یہ نہیں چاہیے۔ لوگ جب بھی اس کے پاس آئیں داؤد کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کر دے۔ تو داؤد علیہ السلام کو بات کی سمجھ آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا شکر گزار بندہ تھا کہ فوراً رو پڑا اور سجدے میں گر پڑا، اور سجدے میں گر کے اللہ سے معافی تلافی کی۔ اللہ فرماتے ہیں فغفرنا لہ ذلک، ہم نے اپنے اس بندے کی بخشش کر دی۔ اور وہ پوائنٹ قرآن کا حصہ ہے کہ وہاں پر ہم سب کو بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی تھی۔ ایک تو ہوا یہ ان کا معاملہ کہ ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ بات تو پیچھے عقیدہ آخرت کی چل رہی تھی، آگے اچانک سے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ مکہ والے اپنے اقتدار پر، اپنے مال و دولت کے اوپر، اپنی حکومت پر بڑے اکڑا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مثال بیان کی۔ پہلی مثال داؤد علیہ السلام کی ہے کہ دیکھو ہم نے ان کو بڑا کچھ عطا کیا تھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، اقتدار بھی تھا، اور نبوت بھی تھی۔ سب کچھ اللہ کا انعام ان کے اوپر تھا۔ جب انہوں نے آخرت کا انکار نہیں کیا، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو تمہیں تو تھوڑی سی چیزیں عطا کی گئیں، تم پھر آخرت کا انکار کیے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے مثال دی، واقعہ سنا دیا تاکہ سمجھنے والے اس بات کو سمجھ جائیں۔ اور پھر آخری ٹکڑا جو ہم نے کل آیت کا پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، ہر توبہ کرنے والا بندہ، اللہ کی طرف پلٹنے والا جو بندہ ہے، اس واقعے میں، اس دلیل میں اس کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اب چونکہ آدمی دلیل کی بات نہیں سمجھ سکتا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اسے نہیں سمجھ آئی، اب اللہ رب العالمین نے آگے اس کے سامنے ایک کردار کھڑا کر دیا کہ دیکھو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کتنا مال و دولت عطا کیا تھا، کتنا اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا کہ وہ فضیلت والے تھے۔ کیا فضیلت تھی ان کی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں یا جبال، ہم نے پہاڑوں سے کہا۔ یہاں پر جو ہم نے کہا وہ محذوف ہے، یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو کہا، قلنا یا جبال، ہم نے کہا اے پہاڑوں، اوبی معہو، جب داؤد علیہ السلام تسبیح پکاریں، جب اللہ کی تعریف کریں تو تم ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ۔ اب یہاں پر لوگ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، کیا بے جان چیز بول سکتی ہے؟
اور کیا اللہ ایسی چیزوں کو کہہ سکتا ہے؟ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہیں بلوا سکتے ہیں، جس کو چاہے اللہ زبان دے دیں۔ ہمارے ہاتھ کو کوئی زبان نہیں لگی، لیکن یہ کل قیامت کے دن بولے گا، اللہ کرے ہمارے حق میں بولے۔ کہا یا جبال اوبی معہ، اس کے ساتھ ساتھ تم نے تسبیح کہنی۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے پہاڑ بولا کرتے تھے، ہم اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ نے ذکر کر دیا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ پھر یہ کہ کیا اللہ نے پہاڑوں کی طرف وحی کی ہے؟ وحی کا یہ معنی ہی نہیں ہوتا کہ جس پر وحی آئی وہ نبی بن گیا۔ وحی کا ایک معنی الہام بھی ہوتا ہے، وحی کا ایک معنی حکم دینا بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ مراد اس سے کیا، اس کو الہام کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ ہم نے سورۃ القصص کی ابتدا میں یہ بات پڑھی تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ تو مراد یہ تھا کہ دل کے اندر ان کے بات ڈال دی کہ موسیٰ کو ایک صندوقچے میں بند کرو اور دریا کے اندر بہا دو۔ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم موسیٰ واپس تیری گود میں ڈال دیں گے۔ تو وحی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی کے دل میں بات ڈال دینا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار میرا دل یوں کہہ رہا ہے، میرا دل ایسے کر رہا ہے، تو اس کو الہام کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بندے کے دل کے اندر بات ڈال دی جائے۔ جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے نماز ادا کر لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، تو اصل میں یہ اس کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے بات ڈالی جا رہی ہوتی ہے کہ ایسا تمہیں کر لینا چاہیے۔ استخارہ کو دیکھنے وہ یہی چیز ہے کہ بندے کے دل کے اندر سکون ڈال دیا جاتا ہے یا اس کام سے ہٹنے کا جذبہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کہا یا جبال اوبی معہ، جب اللہ رب العالمین، یہاں پر ایک اور بہت بڑا نقطہ ہے کہ جب غیر جاندار کو وحی کر کے کہا جا سکتا ہے کہ تم کرو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، پہاڑوں کی آواز آیا کرتی تھی، وَالطَّيْرِ، اور ہم نے پرندوں کو بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ تسبیح بیان کریں، تو تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ بے جان اور غیر عاقل چیزوں کی طرف وحی کر کے ان کو بلوا سکتا ہے تو مرے ہوئے انسان کو اللہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں اگر بندہ سمجھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی دھاگے کی طرح ہو جاتا تھا، وہ جدھر چاہتے اس کو موڑ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات صرف جو تفسیر کے ایک امام گزرے ہیں سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، یہ صرف بات انہوں نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ اگر تو اس کا یہ معنی لیا جائے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی دھاگے کی طرح ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے تھے اس کو مولڈ کر لیتے تھے، تو ٹھیک ہے، ایک حد تک بات درست ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے ان کو سکھا دیا کہ وہ بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالیں اور اس کو نرم کر لیں، تو یہ بات بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور ایک یہ کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، دو الگ الگ باتیں، دو الگ الگ باتیں۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، تو اللہ نے سکھایا ہے کہ یوں آگ میں اس کو جلاؤ تو وہ نرم ہو جائے گا، اور پھر اس کو اس طرح کر کے اس کو ملا لینا۔ اب کیوں نرم کیا، آگے اللہ بیان کریں، اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ، یہ کہ تم فٹ آنے والی زریں بناؤ۔ زرہ وہ لباس کہا جاتا ہے جو جنگ کے دوران میں لوگ پہنا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے نزدیک تیر تلوار کی جنگ پھر ہوگی، تیروں اور تلواروں سے جنگ ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور دوبارہ سے اس طرح کی جنگ ہوگی۔ تو زریں بنایا کرتے تھے، سابغات، زروں کی جمع ہے سابغاتن، یہ زرہ کو کہتے ہیں کہ آپ فٹ آنے والی زرہ بنائیں۔ وقدر فی السرد، جو آپ کی زرہ کی کڑیاں ہیں، جو یعنی فٹنگ ہے اس کی، وہ پوری ہو، نہ تو اتنی تنگ ہو کہ پہننے والے کو بوجھ لگے، نہ اتنی ڈھیلی ہو کہ پہننے والا جب پہننے اور وار کرے تو وہ گھومتی رہے اس کے سر کے اوپر یا فٹ نہ آئے۔ آپ پوری وہ بنائیے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام بھی ساتھ کرتے رہیے۔ یہاں پر دو چیزیں بتائی ہیں جو ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، تو اللہ کاروبار کرنے کا بتا رہے ہیں کہ کام کرو تو طریقے کے ساتھ پورا صحیح کام کرو، حلال طریقے سے پورا بہترین کام کرو، جس میں کسی خریدنے والے کو اور بیچنے والوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرو، یعنی دنیا داری بھی ساتھ چلاؤ لیکن ساتھ میں اللہ کو نہیں بھولنا۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا،
تم سارے کے سارے نیک کام کرو، اور یہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم سارے نیک کام کرو، مراد یہ ہے کہ ایک اکیلا بندہ اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا، سارے بندے مل کر اللہ کی عبادت کریں گے تب اللہ کی عبادت کا کچھ حق ادا ہوگا۔ جسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے لیکن کہتا کیا ہے، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر وَعْمَلُوا صَالِحًا داؤد علیہ السلام کو بھی شامل کیا اور ان کی آل اولاد کو بھی شامل کر کے جو دوسرا سبق یہاں سے ملتا ہے وہ یہ کہ اکیلے بابا جی نمازیں پڑھتے ہوں، اولاد نمازیں نہ پڑھتی ہوں تو یہ معاملہ بھی گمبھیر ہے۔ سب نے نماز ادا کرنی ہے، سب نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ہوتا کیا ہے، بابا جی خود مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، بیٹے دکان سنبھال رہے ہیں، بیٹے دکان کے اوپر نماز ادا کرنے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ جب کانوں میں اذان کی آواز آ گئی پھر سارے کام ختم ہیں، پھر دنیا کا ہر کام ہیچ ہے، پھر ساروں کو چاہے دکان بند کر کے آنا پڑے، آپ مسجد کے اندر آ کر حاضری دیں۔ جو گاہک آنا ہے، جو چند پیسے ملنے ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے نصیب میں لکھیں تو آپ کو اس سے زیادہ مل جانے جب آپ اللہ کے لیے مسجد میں آئیں گے، کیونکہ آپ مسجد میں آ کر یہی تو کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو رحمت کے دروازے کھلوائیے اور یہاں پر آ کر سارے مل کر اللہ کی عبادت کیجیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو سکھلایا، انی بما تعملون بصیر، تم جو جو عمل کر رہے ہو میں تمہاری حرکتوں کو، تمہارے اعمال کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔